بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ہم ایک بار پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تلاوت بھی ہم شامل کرتے ہیں، کلام بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو ماہنامہ فضائل مدینہ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک واقعہ بھی سنائیں گے اور بھی مختلف چیزیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنائیں گے، تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عزوجل، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم یعنی پین ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، جمعرات کے دن اللہ پاک، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اپنی عادت بنانا چاہیے۔ تو پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ہم سب کو ویسے بھی روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے، مگر جمعرات کے دن اور جمعے کی رات اور جمعے کے دن یہ تینوں چیزیں بابرکت ہیں، تو ہم سب نے ان پہ بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے آج کا سوال یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور سفر کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں، قسمتی شے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر میں دل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو سر سو، جگ راج کو تاج تو سر سو ہے، تجھ کو شہد و جانا. البحر والموج طغى من بے کس طوفان ہوش و ربا، من بے کس طوفان ہوش و ربا. دار میں ہو بے گئی ہے ہوا، مجھ دار میں ہو بے گئی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. انا فی عطش وسقاک اگے سوئے باکے ابر کرم، اگے سوئے باکے ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم
بس خامہ خواب نوا رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس صحابہ کا جانا ہم یاتی نذیرو کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، شاگرد و سرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، شیخ شاب نے کہا سب سے آخری، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. غفران بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ. تو بچوں آج سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے جس سے ہمیں ایک نیکی کی بات بھی معلوم ہوگی. آپ نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے اور پھر انشاءاللہ عزوجل آپ سے اس بارے میں سوالات بھی ہوں گے. تو چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں. واقعہ یوں ہے کہ بچوں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک خط یعنی لیٹر آیا. کیا آیا؟ کیا آیا؟ جی لیٹر آیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرید نے اسے پڑھا. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے اسے پڑھا. ابھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا کہ اس سے سائڈ پر رکھ دیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ حضور، آپ کے کسی دشمن نے آپ کو یہ لیٹر بھیجا اور اس میں بہت برا بھلا کا ہے اور اس میں آپ کو بہت برا بھلا کا ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک نئے مرید نے وہ خط اٹھایا اور پڑھا، وہ لیٹر اٹھایا اور پڑھا اور اسے آپ پڑھا تو آخر میں بھیجنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اس وقت تو سب خاموش رہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک مرید نے عرض کی کہ اس وقت جو خط میں نے پڑھا تھا اس میں آپ کے خلاف بہت برا بھلا لکھا، بہت برا بھلا لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ آپ ان کے خلاف کمپلین کریں. آپ ان کے خلاف کیا کریں؟ ان کے خلاف کمپلین کیجئے، ان کے خلاف کمپلین کی جائے. ایسے لوگوں کو سزا دلوانی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی سبق حاصل ہو اور پھر آئندہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کی بات سنی تو یہ کہہ کر اندر چلے گئے، تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں، تشریف رکھیے. جی یہ اعلیٰ حضرت نے کہا اور پھر اپنے گھر کے اندر چلے گئے. پھر 10-15 لیٹرز اپنے ہاتھ میں لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا انہیں پڑھیے. یہ دیکھ کر پاس بیٹھے ہوئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کون سے لیٹرز ہیں،
لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ جن کو خط پڑھنے کے لیے دیے تھے وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کا چہرہ خوش لگ رہا تھا، خوش لگ رہا تھا۔ جب سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے فرمایا پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل بانٹنے والوں کو انعام دیا جائے، دے دیجئے، انعام دے دیجئے، پھر برا بھلا کہنے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجیے گا۔ جی با ادب و جذباتی مرید نے عرض کی جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو انعام دیا جائے جو نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی کافی ہو، مگر یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی نے فرمایا جب آپ مخلص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے۔ ہے فلاح و کامیابی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامیابی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو بچوں اور مدیچہ کے ناظرین اور کڈز مدیچہ کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے جو اچھی بات سیکھنے کو ملی وہ ہے معاف کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جی جو آج ہم نے اس واقعے سے اچھی بات سیکھی وہ ہے معاف کرنا۔ ہمیں کوئی جان بوجھ کر ستائے یا برا بھلا کہے تو ہمیں اسے جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بنائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں آج آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ کون بتانے گا؟ چلیں آج کے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ جواب دے دیں۔ ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سوال کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے پاس جو خط آیا اس میں کیا لکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا جو کہ لوگوں نے بھی پڑھا تھا؟ تو پھر انہوں نے کیا بتایا؟ چلیں برائی۔ جی اعلیٰ حضرت کے بارے میں برا بھلا لکھا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں برا بھلا لکھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائیں گے سب سے پہلے وہ خط کس نے پڑھا؟ وہ خط کس نے پڑھا؟ چلیں ان کو دیں ذرا، کیا کہتے ہیں؟ ایک نئے سپاہی۔ نہیں اعلیٰ حضرت کے جو خط آیا تھا وہ کس نے پڑھا تھا؟ چلیں ان کو دیں، ادھر ان کے مرید نے۔ جی ان کے مرید نے پڑھا تھا۔ چلیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ کے نام سے میں آج نعرے لگاؤں گی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، عقیدہ فاطمہ سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ وصفات کا سب سے آخری نبی، بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ جی جب بھی کوئی نعرے لگائے کال میں یا میں بھی لگاؤں تو ہمیں نعروں کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد ابوذر اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے 25 صفر کو۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس 25 صفر کو آتا ہے، ماشاء اللہ۔ ان کا جواب جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جانا فیئر کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب دے کے اعلیٰ حضرت کا عرس 25 صفر کو مناتے ہیں۔ ہم سب کا ایک پیارا چینل کڈز مدنی چینل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کڈز مدنی چینل، اور ان کا جواب بھی جی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، کوشش کریں باتیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام عنکبوت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے 20ویں پارے میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ سورۃ العنکبوت۔ سورہ عنکبوت۔
अनकबूत नाम रखने की वजह, अरबी में मकड़ी को स्पाइडर, अरबी में मकड़ी यानी स्पाइडर को अनकबूत कहते हैं। और इस सूरत की आयत नंबर 41 में अल्लाह पाक ने शिर्क के बातिल होने पर अनकबूत यानी मकड़ी की मिसाल दी है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह अनकबूत रखा गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक्स को बयान किया गया है, आए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ साबित किया गया है, जैसे तौहीद और रिसालत और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना। नंबर 2, इस सूरत की शुरू वाली आयत में बताया गया कि दुनिया में मुसलमानों को सख्तियों और मुसीबतों के ज़रिए आजमाया जाएगा और इनसे पहले लोगों को भी आजमाया गया था। नंबर 3, इस सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का कहा गया है। नंबर 4, इस सूरत में हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत सालेह, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात बयान किए गए हैं, ताकि ये पता चल जाए कि अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मदद फरमाई और इन्हें झुटलाने वालों को हलाक कर दिया। जिन मुसलमानों पर काफिर जुल्म करते थे इनको हिजरत का कहा गया और इनके लिए अजर व सवाब बयान किया गया। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक कुरान पाक को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमने आज जिस कुरानी सूरतों जैसे सेगमेंट में हमने जो कुछ सुना अल्लाह पाक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, आज हमने जिस सूरत के बारे में सुना वो है सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत का नाम रखने की वजह हम ये भी सुन चुके हैं कि अरबी में मकड़ी यानी स्पाइडर को अनकबूत कहते हैं। और इस सूरत की आयत नंबर 41 यानी 41 में अल्लाह पाक ने शिर्क के बातिल होने पर अनकबूत यानी मकड़ी की मिसाल दी। इस वजह से सूरत का नाम सूरह अनकबूत है। इस सूरत की शुरू वाली आयत में बताया गया कि दुनिया में मुसलमानों को सख्तियों और मुसीबतों के ज़रिए आजमाया जाएगा और उनसे पहले लोगों को भी आजमाया गया था। इस सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का कहा गया है। नंबर 4, इस सूरत में हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात बयान किए गए हैं, ताकि ये पता चल जाए कि अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मदद फरमाई और इन्हें झुटलाने वालों को हलाक कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल आपसे ये पूछा गया था कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि का उर्स सफ़र की किस तारीख को मनाया जाता है। चलें जवाब देने से पहले एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। जी कॉल। मेरा नाम हसन है। आला हज़रत का उर्स 25 सफर को होता है। जी माशाअल्लाह, आज के सवाल का जवाब भी 25 सफ़र था और माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किस्मती चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।